خلافت یا بادشاہت، تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی ہی کیوں ہیں؟ آپ کے بعد کون؟ آپ کے بھائی عمران خان یا نواز شریف؟ زیادہ ملک کا بیڑا گر کس نے کیا؟ نواز شریف۔ تو تحریک لبیک اتنے بڑے سرپرائز دے سکتی ہے کہ شاید حکومتیں بنانے والے اور حکومتیں چلانے والے دونوں پریشان ہو جائیں۔ سیاسی مذہبی جماعت زیادہ پاپولر نہیں ہو پاتی، حکومت نہیں بنا پاتی۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا دروازہ میں وہاں چلا جاتا ہوں، گیٹ نمبر 4 پہ جانا پڑے گا اس کام کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی گیپ میں تحریک لبیک پاکستان زیادہ پاپولر ہوئی ہے کیونکہ سرویز ان کی فیور میں آئی؟ ہم نے کرنا ہے، انہوں نے کرنے نہیں دینا، یہی تو جنگ ہے۔ ایند قوت از حیات آمد پدید۔ کہیں کو درمیانی رستہ نکال کر کم سے کم اقتدار میں تو آیا جائے۔ راستے بند کر دینا طاقت ہے؟ وہ تو ایک صرف اس کا ذرہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں زیادہ پڑ گئے ہیں یا دوسرے معاملات آپ کو ادھر آنے نہیں دے رہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ دین کا کام بہت زیادہ۔ خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن تھا، کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب رہے ہیں؟ وہ کہیں آپ کو دروازہ توڑنا پڑے گا، کہیں تھوڑا سا جھکنا پڑے گا؟ اور جنہوں نے نومی کیا وہ طبیعت کی سختی کی وجہ سے گئے، موقف میں سختی کی وجہ سے نہیں گئے۔ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کریں گے ایسا جو پہلے کبھی نہیں؟ پروٹوکولز ختم کرنے سے پاکستان کے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ اربوں روپے لگا رہے ہیں، ووٹ بھی خرید لیتے ہیں، ٹکٹ دیتے وقت معیار کیا رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، میری سعادت سمجھیے کہ آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر پورے پاکستان میں ناموس رسالت کی سب سے بلند آواز اٹھتی ہے، اور وہ شخصیت، وہ ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں جن کے پاس میں بیٹھا ہوں۔ یہ صاحبزادے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے، حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، بڑی محبت اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے لوگ محبت بھی بڑی دیتے ہیں، لیکن تنقید کیونکہ صحافیوں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے سچ کو سامنے لانے کے لیے، تو میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حافظ صاحب، خلافت یا بادشاہت؟ حضور کا دین۔ خلافت؟ حضور کا دین۔ سر چلی تو آگے خلافت نا؟ ہاں، دین میں خلافت ہے، لیکن دین ٹھیک، اور دین کے بغیر خلافت نہیں۔ بے شک۔ جب خلافت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات، دین کی بات، بے شک۔ خلافت، چلیے اس طرح میں پوچھ لیتا ہوں کہ خلافت بہتر نظام حکومت ہے یا بادشاہت؟ ڈیفینیٹلی بالکل۔ اگر خلافت ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی ہی کیوں ہیں جو کہ صاحبزادے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کے؟ میں شورا کا انتخاب کرتا ہوں، نہ کہ خود پلانٹڈ ہوں۔ آپ جب آئے تھے، نامینیشن جب آپ کی ہوئی تھی، تو آپ کے اوپر بڑے ایک درینا تحریک لبیک کے رکن تھے جنہوں نے تنقید بھی کی تھی اور بڑی ہی شدید الفاظ میں کی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ساری جو تحریک لبیک کی شورا ہے وہ میرے حق میں تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ اگر تحریک لبیک کی شورا ان کے حق میں تھی تو آج بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ ان کے حق میں ووٹ دیں اور یا ان کے حق میں فیصلہ کریں، تو ساتھ ساتھ بحیثیت کارکن کام کریں گے۔ مستقبل کہاں پر دیکھتے ہیں حافظ سعد حسین رضوی کا؟ بعد میں کیونکہ یہ تحریک ہے، تحریک نے چلتے رہنا ہے، قیامت تک چلے گی، اور یہ میری خواہش ہے، دعا ہے کہ اس تحریک کو تو کم سے کم قیامت سے بھی آگے جانا چاہیے۔ آپ کے بعد کون؟ آپ کے بھائی یا پھر شورا جو فیصلہ کرے گی؟ شورا جو فیصلہ کرے گی، پہلے بھی شورا کے فیصلے سے، اب بھی شورا کے فیصلے، اور بابا جی بھی اس تحریک کا جو قیادت آئی ہے وہ شورا کے فیصلے سے۔ بلڈ لائن کوئی نہیں ہے؟ نہیں، بابا جی سے پہلے وہ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب تھے، ان سے پہلے یہ چلتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام اور سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کہیں نہ کہیں حکومت بنانے کے منظر آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور اس کے مینڈیٹ کو قبول کیا جائے اور اس کی راہ میں جیسے باقی تمام سیاسی جماعتوں کو آزادیاں ہیں، اگر اس کی 30% آزادیاں یا 50% آزادیاں بھی تحریک لبیک ہو تو تحریک لبیک اتنے بڑے سرپرائز دے سکتی ہے کہ شاید حکومتیں بنانے والے اور حکومتیں چلانے والے دونوں پریشان ہو جائیں۔ عمران خان یا نواز شریف؟ زیادہ ملک کا بیڑا گر کس نے کیا؟ نواز شریف۔ عمران خان کے ساتھ مستقبل میں کہیں نہ کہیں اتحاد ہو سکتا ہے؟ عمران خان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس نے ہمارے شہید کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہماری خون کی جنگ ہے۔ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے شاید کسی مقام پر آ جائے، پاکستان کے لیے تو کیا اس نے کیا ہے ہمارے لیے؟ پاکستان کے لیے تو یہ نہیں آج تک اکٹھے ہو سکے۔ اللہ پاک ہدایت بھی دے دیتا۔ ہاں، ہدایت دے تو پھر تو دوسری رائے نہیں ہے نا۔ کتابیں کس طرح کی پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟
پکوڑوں والے اخبار سے لے کر امہات الکتب تک جو ملے پڑھ لیتے ہیں. پسندیدہ کون سی ہیں؟ ہر طرح کی کتاب. تاریخ سے زیادہ لگاؤ ہے, اور نام کیا ہے, اس کے بعد لٹریچر بھی پڑھ لیتے ہیں ہر طرح کے. ناول شاول تھوڑا کم پڑھتے ہیں, اور باقی کتابیں ساری مطلب تاریخ ہر قسم کی, اور باقی جو ہے ہر قسم کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلا شبہ پڑھتے ہوں. سائنسی تکنیکی, میں لائبریری دیکھ رہا تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر طرح کی کتب. جی آپ دیکھیں نا, وہاں سے شروع ہوں, وہ دیکھیں شورش کاشمیری اور کلیات میر سے چلتے ہوئے دیوان فرید تک, اور پھر شرح کلام جامی تک, اور اوپر سے چلیں تو جناب وہ سنن نسائی پڑھی ہے, اور اس کے بعد جامع حدیث پڑھی ہے, اور ساتھ میں اوپر دیکھیں وہ دوسرا حصہ بھی پڑھا ہے, اور ادھر دیکھیں یہ عربی کتب ہیں, یہ فارسی ہیں. تو یہ تو ابھی تھوڑا سا, یہ تنبیہات پڑھی ہے, توحید پڑھی ہے. اس کے بعد وہ پاکستان کے حکمران, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور پاکستان کے اندر گدی نشینوں کا کردار, ہر چیز, اور پارلیمنٹ سے بازار حسن تک, اور بازار حسن سے پارلیمنٹ تک, وہ بھی پابندی زیادہ کتابیں بھی رکھی ہیں. ساری چیزیں ہیں. اچھا, آج شاید پاکستان کی لائبریری میں جو آپ کو کوئی کتابیں نہ ملیں, وہ بھی ہمارے پاس مل جائیں گی. وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, یہ خاموشی کہاں تک, وہ بھی میرے خیال سے سامنے ہی پڑھی ہے, لذت فریاد پیدا کر. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب, ایک بڑی پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے, سیاسی مذہبی جماعت زیادہ پاپولر نہیں ہو پاتی, حکومت نہیں بنا پاتی. اس میں بڑا کردار آپ پاکستان کی عوام کا سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا سمجھتے ہیں, یا بیرونی دباؤ کا سمجھتے ہیں؟ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پاپولیرٹی کے ٹولز کیا ہیں. اگر میڈیا ہے تو تمام مذہبی جماعتوں کا بلیک آؤٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر سوشل میڈیا ہے تو پابندیاں ہیں. اگر اداروں کے اندر جا کر, ان کی جانب سے ہیں, دیکھیں سچی بات تو یہی ہے کہ یہ انہی کی جانب سے ہے جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے, اور اس میں بین الاقوامی سب سے بڑے ایجنڈے شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور آج فلسطین کی بھی کھل کے بات پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ یہودیوں کے نشانے پر ہوں گے. ٹھیک ہے. جو ان کی حمایت میں کھڑے ہیں, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں وہ چیک کر رہے ہیں کہ کس کس میں رمق باقی ہے, پھر اس کو نشانہ لے کے اس کا. پاکستان کا موقف اتنا کمزور کیوں؟ آپ کی آواز زیادہ بلند تھی. اسماعیل ہنیہ تک جو ہے وہ تحریک لبیک سے خطاب کرتے رہے. جی. پاکستان کے پرائم منسٹر یا پاکستان کے لوگوں کے پاس آپ نہیں گئے جو اقتدار میں ہیں کہ اس چیز کو اٹھانا چاہیے؟ ہم نے تو ان کو یہ آفر کی کہ آپ اس وقت خطابات میں کرتے رہے, باقاعدہ کوئی میسج نہیں گیا ان کو. بھائی میں تو سب سے پہلے سفیر کے پاس بھی چل کے گیا, میں نے سب کے ہاں پیغام پہنچوائے اور ساری چیزیں کی. اب اس کے بعد یہ دیکھیں نا کہ ہم نے باقاعدہ, اب ہم خطاب میں ان کو درخواست ہی کر سکتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا دروازہ, میں وہاں چلا جاتا ہوں, گیٹ نمبر 4 پہ جانا پڑے گا اس کام کے لیے, تو مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں. نہیں, رستے تو ہم سب ہی جانتے ہیں, لیکن مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. بے شک. اچھا حافظ صاحب, اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, اس میں ایک سیاسی جماعت کا بہت زیادہ ووٹ ہے, لیکن اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا, بیہائنڈ دا بارز ہے, اس کا ووٹر بہت زیادہ ہے, اس کی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی گیپ میں تحریک لبیک پاکستان زیادہ پاپولر ہوئی ہے کیونکہ سرویز ان کی فیور میں آئے ہیں؟ سرویز تحریک لبیک کے فیور میں آئے نہیں. اس گیپ میں بھی یار دیکھیں نا, اسٹرگل بھی ہے. نواز شریف کا دور لے لیں, 17 کا لے لیں, اس میں بھی ہم نے ہر قسم کا تشدد برداشت کیا, مشکلات برداشت کی. اور پھر آپ اس دور سے لے کر عمران خان کا دور لے لیں, اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ آج تک جو ظلم و ستم ہمارے ساتھ ہوا ہے, کسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوا. ابھی تک کسی کی لاشیں نہیں آئیں گھروں میں, ابھی تک کسی کے جناب آنکھیں اور بازو اور یہ تلف نہیں ہوئے. باقاعدہ اسٹریٹ فائر کسی کے اوپر, روڈ کے اوپر نہیں کھولا گیا, ہیلی کاپٹر سے گولیاں نہیں چلائیں گی, تیزاب نہیں پھینکے گئے, یعنی کہ 4 شیڈول میں ابھی تک لوگ نہیں ڈالے گئے, شیڈول 4 جسے کہتے ہیں. اور جناب ابھی تک مجھے خود وہ پھانسی والی چکیوں میں رکھی رکھا ہے, اللہ کے بندو, سامنے تختہ دار کا وہ جو رسی ہوتی ہے ویسے لٹکتی نظر آتی ہو. زیادہ مضبوط وزیر داخلہ جن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی وہ کون سے رہے؟ شیخ رشید صاحب یا رانا ثناء اللہ, جو اپنی بات پہ کمیٹڈ رہے؟ نہیں, رانا ثناء اللہ. شیخ رشید تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سارا آپ کے اوپر بین ختم نہیں کیا, کم سے کم مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ختم ہونے کے باوجود. لیکن آپ نے بات کا کہا ہے نا, تو بات کرنے کا کسی سے وزن میں مزہ آتا ہے. وہ تو شیخ رشید تو مطلب یہ دیکھیں نا, آپ کو سامنے شخصی وجاہت سے یا اس کے کام سے نظر آتا ہے, تو وہ تو پی ٹی آئی کا بیڑا گرک رانا ثناء اللہ نے زیادہ کیا ہے شیخ رشید نے.
تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. بالکل کسی کا نہیں کہہ سکتے, جو کرنے والے ہیں وہ نہیں, ہم تو کہہ سکتے ہیں نا, ہمارے انالیسز ہے کہ دیکھیں اگر آپ بنسبت پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے والے رانا ثناء اللہ بیچارے نے کیا پہنچایا, جو پہنچایا شیخ رشید نے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہی ہوا ہے نا, پھر بنسبت اسی کے وہی بہتر تھا ان کے حق میں. خادم حسین رضوی صاحب کا جو مشن تھا, کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے. مکمل کب ہوتا ہے جا کر؟ مکمل تکمیل تو پھر تب ہی ہے. انتہا کیا ہے؟ وہ تو پھر وہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن انشاءاللہ تکمیل اسی کی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر نظام آئے, اور نظام تعلیم بھی آئے, اور نظام معیشت بھی آئے. ونگز بنائے ہیں تحریک لبیک نے اس چیز کے؟ جی موجود ہے, کسان ونگ, لیبر ونگ, اقلیتی ونگ, یہ جو سارے ہیں. اچھا, معاشی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں معاشی پالیسی اگر آپ پوچھتے ہیں تو معاشی پالیسی الف لام میم سے لے کر والناس تک معاشی پالیسی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سود کو کیسے ختم کیا جائے گا اور یہ کیسے, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کمرے کی صفائی کر دو اور لکڑی کا کمرہ ہے اور اس میں دیمک کو بھی زندہ رہنے دو, یہ نہیں ممکن ہے. وہ کرنے تو نہیں دیں گے وہ اوپر والے لوگ. کون؟ ہم نے کرنا ہے, انہوں نے کرنے نہیں دینا, یہی تو جنگ ہے. ایند قوت از حیات آمد پدید. کہیں کو درمیانی رستہ نکال کر کم سے کم اقتدار میں تو آیا جائے. منزل اقتدار نہیں ہے, طاقت حاصل کر کے زیادہ طاقت الحمدللہ ہے, اور اس کو استعمال کر کے انشاءاللہ سسٹم ٹھیک کریں گے. منزل اقتدار نہیں ہے. اگر اقتدار کی منزل کو پڑ جائے تو پھر راستے بند کر دینا طاقت ہے. وہ تو ایک صرف اس کا ذرہ ہے, بہت ساری اس سے زیادہ ہتھیار پیچھے پڑے, ابھی چلائے نہیں. ابھی مومن کا ہتھیار تو اس کا سب سے بڑا دعا ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کے اوپر, تب وہ ریسنٹلی جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی, تو میں نے تب ان کی شخصیت کے متعلق جانا. تو میرا یہ اپنا ایک انالیسز ہے ان کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر, کہ اتنی لاؤڈ آواز ناموس رسالت کی خادم حسین رضوی کے علاوہ, اور اس کے بعد بھی وہ میرا شکوہ شاید آپ سے بھی ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اس طریقے کی لاؤڈ نہیں ہے جس طریقے کی لاؤڈ انہوں نے اٹھائی تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میں زیادہ پڑ گئے ہیں یا دوسرے معاملات آپ کو ادھر آنے نہیں دے رہے, کیونکہ اس کے علاوہ دین کا کام بہت زیادہ ہے. دیکھیں ناموس رسالت کی آواز میں تحریک لبیک کبھی کالعدم نہیں ہوئی تھی, لیکن ہمارے جانے کے بعد جیلوں میں تحریک لبیک کالعدم بھی ہوئی تھی. اس سے زیادہ کیا میں آپ کو وضاحت دے سکتا ہوں کہ آواز اٹھائی, لیکن جو آواز کی چاشنی اور جو عمل کا تسلسل امیر المجاہدین کی ذات میں ہے, وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصی وجاہت دی, ان کی آواز میں روب اور دبدبہ تھا, ان کی آواز جلدی پہنچ جاتی تھی, ہماری آواز ذرا لیٹ پہنچتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت ختم نبوت کی آواز میں فلسطین میں آپ نے خود ہی کہا کہ پاکستان میں سب سے مضبوط آواز ہماری اٹھی, لیکن وہ ہے کہاں؟ میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, کسی کے دکان پر, کان پر, کسی کے کان. صاحب اتنی طاقت رکھنے کے باوجود مین اسٹریم میڈیا کیوں نہ لائیں؟ وہ کیوں نہیں تحریک لبیک کو کوریج دے پاتا؟ بات پھر وہیں گھوم کر آ جاتی ہے کہ جب تک معاملات ادھر سیٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ دیکھیں نا, مشن تو آپ کا ہے, ہمارا بھی ہے یقیناً, لیکن آپ آگے لگے ہیں. آپ نے ہر دروازہ توڑ کر اس کو آگے لے کر جانا ہے. وہ کہیں آپ کو دروازہ توڑنا پڑے گا, کہیں تھوڑا سا جھکنا پڑے گا, مشن آگے چلنا ہے. نہیں دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا دار و مدار, اگر میڈیا چلتا ہے پیسوں پر تو ہمارے پاس ابھی ناجائز پیسے بالکل بھی نہیں ہیں, اور ہوں گے بھی تو شاید ہم پیسے نہیں دے پائیں گے. جائز پیسوں کی بات کروں, نہیں دے پائیں گے, پیٹ نہیں بھر پائیں گے. اگر میڈیا پبلک کو دکھاتا ہے تو ہمارے سے زیادہ پبلک کا ٹھیک کوئی نہیں کر سکتا. اب معیار میڈیا نے بتانا ہے کہ وہ کس معیار پر آ کر ہمیں دکھا سکے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بات کرنے سے میڈیا نہیں دکھا پائے گا تو میں نہیں چھوڑ سکتا, معذرت میری بنیاد ہے. اگر ناموس رسالت کی بات کرنے میں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا غور کریں نا, میڈیا کو مسئلہ یہ نہیں ہے, میڈیا کوئی اس حلیے سے مسئلہ ہے. اور یہ حقائق ہیں, یہ میڈیا کو مسئلہ ہے, اور یہ اسی لیے لیبل پھر ملاؤں کی جماعت کا لگ جاتا ہے. فرنٹ مین آپ کو دوسرے بھی تو ہونے چاہیے نا حافظ صاحب. اور یار ملا کس کو کہتے ہیں, آپس کی بات ہے. لوگوں کے ہاں پرسیپشن کیا ہے, دیندار کو مولوی کہتے ہیں. الحمدللہ ہم سب سے بڑے دیندار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے, تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کر بات تو کرے کہ ہم سے بہتر دنیا. دین بے شک, لیکن دین حلیے میں
آپ کس طرح جو ہے وہ تفویض کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر داڑھی رکھنے والے کو آپ مولوی علامہ اقبال صاحب جو ہیں جن کی شخصیت کے اوپر خادم حسین رضوی صاحب نے جس طرح نئی نسل کو اجاگر کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان توڑتا ہے نا کہ جب آپ دیگر لوگوں کی طرح جا کر ان کو سمجھائیں گے تو وہ زیادہ طریقے سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر یہ لیبل لگتا ہے کہ یہ سخت جماعت ہے۔ دیکھیں سخت ہم اپنے موقف میں ہیں، سخت ہم اپنی طبیعت میں نہیں ہیں، اور باقی سب اپنے طبیعت میں سخت ہے، موقف میں نہیں ہے۔ دیکھیں آپ 9 مئی کیا ہے، اس کا آج تک جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ اپنی طبیعت کی سختی کی وجہ سے بج رہے ہیں، موقف کی سختی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور جنہوں نے 9 مئی کیا وہ طبیعت کی سختی کی وجہ سے گئے، موقف میں سختی کی وجہ سے نہیں گئے۔ ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہماری طبیعت سخت نہیں ہے۔ آپ یہ بڑا ایک وہ تو آپ کے اخلاق سے ہمیں اندازہ ہے، لیکن وہ آپ کا وہ میسج پوری طرح کنوے نہیں نہ ہو پاتا پبلک کے اندر۔ ارے بھائی ایک وقت لگے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اگر میڈیا نہیں دکھاتا ہم دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں یا کمزور؟ نہیں، مضبوطی تو آپ کی جاری ہے، مضبوطی جاری ہے۔ اگر سروے یہ بتا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو ویسے اندازہ تھا سرویز یہی بتائیں گے؟ بھائی اگر سرویز جینین حقائق کے ساتھ بتائے نا تو اس سے بھی اچھی رپورٹ آئے گی، ہم امید کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے آپ سے، اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کریں گے ایسا جو پہلے کبھی نہیں ہوا؟ اقتدار میں آ کر ایسا کیا کریں گے؟ انشاءاللہ یار پہلا سوچا ہوا ہے، پروٹوکول سے باہر نکل کے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صاحب پروٹوکول تو آپ کا بھی عوام کے ساتھ کافی زیادہ چلتا ہے، کس طرح آپ لوگوں کی محبت کو کیسے کور کر پائیں گے؟ اس کے علاوہ پروٹوکول کو یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ میرے تک پہنچے ہیں ابھی تک تو کون سے پروٹوکول سے وہ کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کی محبت ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ آپ سے پہلے آنے والے شاید آپ رستے میں تھے اور آپ سے پہلے آنے والے آپ نے باہر دیکھا ہوگا، مجھ تک پہنچے ہیں، کتنے پروٹوکولز انہوں نے فالو کیے؟ پروٹوکولز ختم کرنے سے پاکستان کے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو قوم کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو ایک مافیاز نے گھیرا ہوا ہے، آپ کا ایک دروازہ اسٹیبلشمنٹ گرم ہوا دے رہی ہے، ٹھنڈی ہوا دے رہی ہے، ایک بیوروکریسی دے رہی ہے، ایک آپ کے یہ جو قسم کے آپ نے چولی چک قسم کے، کون سا دروازہ بند کریں گے؟ سارے دروازے بند کریں گے پروٹوکول سے باہر آ کر۔ پبلک دیکھیں میں سب کی بات سن رہا ہوں لیکن پبلک کی بات پہلے، پبلک کے مسائل پہلے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ہمارے ہاں الٹ چیز ہے، قوم کا سردار سب سے بڑا قوم کا بدماش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اقبال نے کہا ہے سروری در دین ما خدمت کری است، اقبال نے کہا ہمارے ہاں جو دین کا تصور ہے، سروری کا، بادشاہت کا، یعنی حکمرانی کا تصور جو ہے، حکمرانی کا، بادشاہت کا نہیں، حکمرانی کا تصور جو ہے وہ خدمت ہے۔ اور کیسے؟ عدل فاروقی اور فقر حیدری، فاروق اعظم کا عدل اور حیدری فقر۔ یہ باتیں نہیں ہیں بھائی، آج بھی ہم ساری کلینس ہونے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کی وہ واحد الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے جس کی سیکورٹی مکمل ہے تمام فنڈنگز میں۔ ہم پر الزام لگنے کے بعد مل چکی ہے آپ کو؟ کلین چٹ ملی نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ہم جس سے 10 روپے بھی لیتے ہیں وہ بھی جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی اس سے لیے، اس سے نہیں لیے، اس نے دیے ہیں، اس نے اپنا نام شو کیا، اس نے نہیں شو کیا۔ تو اس مٹیریلسٹک الیکشن میں کس طرح مقابلہ کر پائیں گے لوگوں کا؟ یہ جو اربوں روپے لگا رہے ہیں، ووٹ بھی خرید لیتے ہیں۔ یہ تو پھر قوم کو اپنے ضمیر کو دیکھنا پڑے گا، مقابلہ میرا نہیں ہے، مقابلہ ضمیر کا جاگ رہی ہے۔ ضمیر تو قوم کا جاگا ہوا ہے، قوم کے ضمیر کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کے ضمیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ قوم میں اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساکی بڑی زرخیز ہے۔ یار دیکھو ہماری حالت دیکھیں نا، ہم اس حالت میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آنے سے پہلے تو یہی لگتا ہوگا نا کہ وہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا۔ آپ کے سامنے فقیرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ اگر لوگ اس حالت میں ہم سے پیار کر رہے ہیں اور اتنے بڑے جناب 50-50 30 سال پارٹیوں والوں کو مفاد اپنے چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، تو قوم کے اندر دم ہے۔ قوم کو پورے ہمارے سسٹم میں نا کوئی 50 بندوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی۔ ہم 25 کروڑ میں سے 50 بندے نہیں دے پا رہے، یار آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ٹکٹس دیتے وقت آخری سوال، کیونکہ پھر کافی کر لیں آپ سوال کے اخلاق کی وجہ سے میں پھر جرت زیادہ کر لیتا ہوں غلطی کے ساتھ۔ نہیں کوئی کر لیں۔ ٹکٹس دیتے وقت معیار کیا رکھیں گے؟ دیکھیں ٹکٹ دیتے وقت معیار ہمارا سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ نظریاتی آدمی ہو، اس کے بعد دوسرا یہ ہوگا کہ وہ الیکشن کے خرچے بھی برداشت کر سکے، کیونکہ الیکشن ایک اچھا ہے۔ پھر اس کی بات ہے کہ اس کی شخصیت میں وہ دم تو ہو کہ ہم جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں وہ کم از کم بات کرنے جانتا ہو۔ اور ہماری کوشش یہی ہے، اس میں نئے آنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہے، یا آپ یہ کرائٹیریا نہیں رکھیں گے یار یہ میرے ساتھ بہت پرانا ہے، تحریک کے ساتھ چلنے والا، یہ زیادہ پرائرٹی کی؟ دیکھیں اس میں آپ کو خوبصورتی بات بتاؤں، اس میں ہم 33% تقسیم کریں گے۔ اچھا، یہ کوٹا رکھا آپ نے؟ نہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نے نئے آنے والوں کو بھی جگہ دینی ہے نا، السابقون الاولون قرآن بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے
تو جو حضرت انصار تھے انہوں نے اپنے گھروں کے 2-2 پورشن کیے, انہوں نے اپنے باغات کے پورشنز کیے اور اپنے بھائیوں کو دیے. حضور نے جب ایک ہاتھ بنایا تو ہم نئے آنے والوں کو بھی تو جگہ دیں گے نا. ٹھیک ہے جی. اور الیکشن کو ہم صاحب ظاہر ہے شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے, ایک شخصیت کا اثر ہے, اور پھر اس زمانے میں تھوڑا بہت نام کیا ہے وسائل کا بھی اثر ہے. تو ان ساری چیزوں کو میانہ روی سے, آپ خوبصورت حضور کی حدیث ہے, جوامع الکلم کی حدیث ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. ہم انشاءاللہ ٹکٹ دیتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کریں. بہت شکریہ. حافظ سعد حسین رضوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. میں نے جسارت کر کے وقت سے زیادہ ان کو تھوڑا تنگ کر لیا ہے, لیکن ان کے جوابات نے میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی مجھ سمیت بہت زیادہ حوصلہ دیا ہوگا, تسلی دی ہوگی اور مطمئن کیا ہوگا. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے.